اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں نبیوں کے سردار کا امتی بننے کی توفیق عطا کی۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ نے ہم پر بہت ساری نعمتیں نازل کی، اللہ نے انگنت نعمتوں سے نوازا خالق نے۔ اگر بندے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کے اللہ نے انسانی اعضاء میں، اس ڈھانچے میں جو عضو جہاں رکھنے کے لائق تھا وہاں رکھ کے خلق فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ حضرت آدم سے لے کے یہ سلسلہ جو چلا، حضرت آدم کا جو ڈھانچہ بنایا اور جو اعضاء کی ترتیب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت رکھی تھی کہ پیر نیچے ہیں، گھٹنے اوپر ہیں، کمر اوپر ہے، شکم اوپر ہے، سینہ اس سے اوپر ہے، شانے اس سے اوپر ہیں، دونوں شانوں کے درمیان گردن ہے، گردن پہ اللہ نے سر رکھا، منہ نیچے بنایا، ناک اوپر رکھی، آنکھیں اوپر بنائیں، پیشانی سب سے اوپر رکھی۔ جو ترتیب آدم سے شروع ہوئی تھی آج تک اس ترتیب میں تبدیلی کی ضرورت کا محسوس نہ ہونا دلالت کرتا ہے بنانے والا کتنا بڑا قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان کیا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، صحیح و سالم بنا کے خلق فرمایا۔ اللہ رب العزت کے ان احسانوں میں ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بنائے۔ اللہ نے جتنے نبی بنائے نا، عقیدہ عرض کر رہا ہوں میں، اللہ نے سارے نبی ایک جیسے نہیں بنائے تھے، نبی ایک جیسے نہیں تھے۔ اللہ نے ان 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول بنائے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کی پہلی آیت میں ارشاد پروردگار ہے، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی۔ اللہ نے رسول بھی ایک جیسے نہیں بنائے۔ ان 313 رسولوں میں اللہ نے 5 اولی العزم بنائے۔ اللہ نے جو 5 اولی العزم بنائے، اللہ نے وہ بھی ایک جیسے نہیں بنائے۔ ان میں ایک اسے خلق کیا جس کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان کیا۔ اللہ قادر مطلق ہے نا، اللہ کے قادر ہونے میں کوئی شک؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اور عزیزو، وہ اتنا بڑا قادر ہے، لا یسأل عما یفعل، پوری کائنات میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے پوچھ سکے وہ یہ کام کرتا کیوں ہے۔ کسی بندے میں اللہ سے سوال کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یفعل ما یشاء، وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، وہ قادر مطلق اللہ اگر چاہتا ہمیں کسی چھوٹے نبی کا امتی بنا دیتا، بنا سکتا تھا۔ اللہ 2000 سال پہلے خلق کر دیتا، حضرت ہود کی امت سے بنا دیتا، حضرت صالح کی امت سے بنا دیتا، حضرت شعیب کی امت سے بنا دیتا، حضرت یونس کی امت سے بنا دیتا۔ وہ قادر مطلق ہے نا۔ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے کسی چھوٹے نبی کا امتی نہیں بنایا، اس نبی کا امتی بنایا جسے نبیوں کا سردار بنایا، سید الانبیاء
سید المرسلین، سید الرسل، رسولوں کے سردار کا امتی بنایا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میں ابھی سن رہا تھا، قادری صاحب بھی کہہ رہے تھے ہمیں قدر نہیں ہے، مفت میں ملی ہے نا، اور ہم لوگوں کا مزاج یہی ہے، جو شے مفت میں ملتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ مفت میں کتاب ملے پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے نا، جو شے محنت کر کے لی جائے اس کی۔ ہمیں پیغمبر گرامی اسلام کے امتی ہونے کا اعزاز مفت میں ملا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ کتنی قیمتی شے ہے، میں عرض کروں آپ کی صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا۔ قرآن کہتا ہے 30 راتوں کا وعدہ کیا اللہ نے، توریت عطا کرنے کے لیے کوہ طور پہ بلائے۔ 30 راتوں کو اللہ نے 40 راتوں میں مکمل کیا۔ اللہ نے جو توریت عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تختیوں پہ لکھ کے دی تھی۔ میرے نبی کی عظمت یہ ہے، موسیٰ جیسے اولے العزم پیغمبر کو اللہ کتاب دے، لکھ کے دیتا ہے، یہ لے جا اسے پڑھ کے تبلیغ کر۔ موسیٰ کو لکھ کے کتاب دی، اور اللہ نے ہمارے نبی کو جو قرآن عطا کیا وہ لکھ کے نہیں دیا، لوح محفوظ سے جبرائیل کے ذریعے سے قلب پیغمبر پہ نازل کیا۔ اور شاید میں سمجھا سکوں پیغمبر گرامی اسلام کی زبان کی صداقت کا معیار کیا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام بھی عربی، جتنے سامعین ہوتے تھے بارگاہ نبوت میں وہ بھی تقریباً عرب ہوتے تھے، صحابہ بھی عربی، پیغمبر بھی عربی، قرآن بھی عربی، حدیث بھی عربی، قرآن بھی عربی ہے، حدیث بھی عربی میں ہے، بولنے والا بھی عرب ہے، سننے والے بھی عرب ہیں۔ پیغمبر کی زبان کی صداقت کی عظمت کیا ہے، جسے کہا یہ اللہ کا کلام ہے وہ قرآن بن گیا، جسے کہا میرا کلام ہے وہ حدیث بن گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی۔ 40 راتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا۔ اچھا توجہ فرمانا، یہ اللہ جو قرآن میں قصے بیان کرتا ہے نا، یہ قصے برائے قصے نہیں ہوتے۔ یوں یہ قصہ بیان کر دیا، کہانی تھی ذکر کرنی تھی اللہ نے کر دی۔ اللہ رب العزت نبیوں کے قصے بیان کرتا ہے چونکہ اس میں عبرت ہوتی، اس میں سبق ہوتا ہے، اس میں درس ہوتا ہے۔ اس واقعہ میں درس یہ ہے، پہلا سبق، سوال میرا یہ ہے، نبی پور شیعہ اور اس علاقے کے معزز سامعین سے، حضرت موسیٰ 30 راتوں کا وعدہ کر کے کوہ طور پہ جا رہے تھے۔ 30 راتوں کے لیے قوم کو بے وارث چھوڑ کے گئے یا کسی کے حوالے کر کے گئے تھے؟ میں 30 راتوں کے لیے جا رہا ہوں، 30 راتوں کے بعد آ جاؤں گا، ذرا خیال رکھنا اپنا۔ یوں ہی چھوڑ کے گئے تھے یا کسی کے حوالے کر کے گئے تھے؟ حضرت ہارون کے حوالے کر کے گئے تھے۔ یہاں بیٹھو، ان کا خیال رکھنا، ان کی ہدایت کرنا، ان کی رہنمائی کرنا۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ موسیٰ کلیم اللہ 30 راتوں کے لیے قوم سے دور ہو، کوہ طور پہ جائے۔ وہ تو اپنی امت کو آوارہ چھوڑ کے نہ جائے، کسی کے سپورٹ کر کے جائے، اور 11 ہجری کو سید المرسلین قیامت تک کے لیے دنیا سے جا رہے ہو اور امت کو کسی کے حوالے نہ کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اللہ نے تختیاں دی۔ حضرت موسیٰ 40 راتیں وہاں رکے، 10 راتیں اللہ نے بڑھا دی۔ 40 راتوں میں ہوا کیا؟
حضرت موسیٰ کوہ طور پہ، حضرت ہارون قوم میں ہے، وہاں ایک سامری آ گیا تھا. عبرت ہے اس درس اس واقعہ میں نا. حضرت موسیٰ امت سے پردہ غیبت میں ہے. پردہ غیبت میں جاتے ہوئے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو کسی کے سپرد کر کے جا رہے تھے. قوم نے اللہ کے نبی کے بنائے ہوئے نمائندے کو چھوڑ دیا، سامری کے چکر میں آ گئے، گمراہ ہو گئے. سبق دیا جا رہا ہے جب تمہارا نبی تم سے پردہ غیبت میں ہو، تمہارا امام پردہ غیبت میں ہو، وہ قوم کو کسی کے حوالے کر کے جائے، اسے نہ چھوڑنا. سامریوں کے چکر میں آ کے گمراہ نہ. گمراہ کرنے والے ہوں گے، گمراہوں کے چکروں میں نہ. جس کے حوالے امام کر کے جائے اسی کے دامن سے متمسک رہنا. حضرت موسیٰ واپس آئے، قوم کو دیکھا گوسالہ پرستی شروع کی ہوئی ہے. وہ گوسالہ بھی عجیب تھا، وہ بولتا تھا، آوازیں آتی تھیں. حضرت نے سامری سے پوچھا یہ کیا کیا تو نے، یہ کیسے تو نے بنا لیا؟ کہتا ہے اس نے کہا جبرائیل آتے تھے نا، جہاں جبرائیل کے قدم لگتے تھے نا، میں نے ان قدموں سے کچھ مٹی اٹھا لی تھی. جو میں دیکھ رہا تھا دوسرے نہیں دیکھ رہے تھے. یہ جبرائیل کے قدموں کی مٹی کا صدقہ ہے کہ گوسالے نے آوازیں دینا شروع کر دی. میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں؟ اور بندگان خدا، جبرائیل کے قدم جس مٹی پہ لگ جائے اس مٹی سے معجزے نازل ہونا شروع ہو جائے، گوسالہ بولنا شروع کر دے. خادم آل محمد جبرائیل کے قدموں میں اللہ نے یہ برکت رکھ دی، اور جہاں سے محمد عربی گزر جائے. وہ مقام کتنا عظیم ہوگا. پیغمبر گرامی اسلام کے قدم جہاں لگ جائیں، آگے میرے ذہن میں بات، جہاں پیغمبر کے قدم لگ جائیں نا، وہ اتنی عظیم جگہ بن جاتی ہے اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قرآن مجید 30واں پارہ سورہ بلد جا کے دیکھ لینا. اللہ کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم. میرا اللہ کیوں مکہ کی قسمیں کھا رہا ہے؟ یہاں تیرا کعبہ ہے؟ نہیں. اس لیے کہ آب زمزم ہے؟ نہیں. اس لیے کہ یہاں حجر اسود ہے؟ نہیں. اس لیے کہ یہاں حضرت حاجرہ کی تاریخ ہے، صفا اور مروہ ہے؟ نہیں. میرا اللہ مکہ کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ میرا محمد تو اس کی گلیوں میں پھرتا ہے. اللہ یا علی. اللہ نے وہ گلیاں اتنی بابرکت ہو جائیں. بات چلی ہے تو کوشش کرنا. اللہ رب العزت نے ایک عقیدہ ہے، سید الانبیاء کا احترام واجب. سید الانبیاء کا احترام ایمان کا حصہ ہے. جو پیغمبر گرامی اسلام کا احترام نہیں کرتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق. تمام مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے سید الانبیاء کا احترام ایمان کا حصہ ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ صرف پیغمبر کا احترام کرنا ہے یا جو چیزیں پیغمبر سے منسوب ہو جائیں ان کا بھی احترام کرنا. ایک عقیدہ نہیں، صرف پیغمبر گرامی اسلام کی حد تک بس، اس کے بعد نہیں. لیکن کثیر طبقہ ہے مسلمانوں میں جن کا عقیدہ نہیں، جو چیزیں پیغمبر سے منسوب ہو جائیں ان کا بھی. یہ اللہ آپ کو مسجد بادشاہی مسجد لے جائے، چلو دور نہیں جاتے ہو نا بادشاہی مسجد، اچھا آپ جلے جانا، جو نہیں گیا وہ چلا جائے. وہاں ایک چھوٹا سا عجائب خانہ ہے، اس عجائب خانے میں ایک شیشے کے اندر ایک امامہ پڑا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے منسوب ہے سید الانبیاء کی طرف
منسوب ہے، یہ پیغمبر گرامی اسلام کی طرف منسوب ہے۔ شاید پیغمبر گرامی اسلام کا امامہ ہے، شاید پیغمبر کا امامہ ہے۔ جتنے مسلمان جائیں گے جھکیں گے، اس شیشے کو بوسہ دیں گے، اس لیے کہ اس کی نسبت ہو گئی پیغمبر سے۔ ہو گئی نا؟ اسے بوسہ دیں گے۔ وہاں جبہ پڑا ہے، اس جبے کو بوسہ دیں گے، پیغمبر سے منسوب ہے۔ یہ جبہ بدن کا حصہ تو نہیں ہے، تھوڑی دیر مس ہوا پیغمبر کے بدن سے، چومنے کے یا رسول یا رسول سمجھ آئی اللہ نے احسان کتنا کیا؟ اللہ نے ہم پہ کتنا احسان کیا، کیسے عظیم نبی کو امتی بنا دیا۔ انبیاء جس کے امتی ہونے کی تمنا کریں، اللہ نے ہمیں اس کا امتی بنا دیا۔